انگریز خاتون اور ملائیشیا میں فروغ اسلام۔ لنگاوی میں قیام کے دوران میں ایک روز ہم 7 ویلز گئے۔ یہ پہاڑی ندی سی تھی جہاں پہاڑوں سے آنے والا پانی 7 چھوٹے چھوٹے تالابوں کی شکل میں جمع ہوتا اور پھر ایک آبشار کی شکل میں بلندی سے نیچے گرتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے کافی بلندی پر سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا ہے۔ یہ راستہ ایک جنگل سے گزرتا ہے اور اس وقت وہاں بالکل سناٹا تھا۔ ہم جیسے ہی وہاں پہنچے انتہائی تیز بارش شروع ہو گئی۔ مقامی انتظامیہ نے وہاں ایسے ہی حالات کے لیے چند جگہیں بنا رکھی تھیں جن پر چھت ڈلی ہوئی تھی۔ ہم نے جس جگہ پناہ لی وہاں ایک انگریز خاتون بھی موجود تھیں۔ کچھ دیر میں ان سے گفتگو کا آغاز ہو گیا جو کافی دیر تک جاری رہا۔ ان کا تعلق لندن سے تھا اور یہ ملائیشیا میں بغرض ملازمت مقیم تھیں۔ یہ ایک برطانوی یونیورسٹی سے وابستہ تھیں اور داخلے کی خواہش مند اس خطے کے طلباء کا انٹرویو کرتی تھیں۔ اسی مقصد کے لیے یہ پاکستان بھی آ چکی تھیں۔ ایسی ملاقاتوں میں میرا مقصد ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ یہ کہ غیر محسوس طریقے پر اسلام کا تعارف لوگوں تک پہنچاؤں۔ اس لیے کافی دیر مقامی، مغربی اور پاکستانی حالات پر گفتگو کرنے کے بعد میں انہیں مذہب کے موضوع پر لے آیا۔ وہ خاندانی اعتبار سے کیتھولک تھیں مگر مغرب کے عام پڑھے لکھے افراد کی طرح مذہب سے بالکل غیر متعلق، بس خدا کا نام سن رکھا تھا۔ اسلام کا تعارف بس دہشت گردی کے حوالے ہی سے تھا۔ زیادہ دلچسپی بدھ مت سے تھی جس کا ظاہری دھوم دھڑکا انہیں بہت پسند تھا۔ انہیں مذہبی لوگوں کے اس تصور سے سخت وحشت تھی کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے اپنے لوگوں کے۔ مجھے یہی دروازہ نظر آیا جس کے ذریعے سے اسلام کی تعلیمات کا تعارف ان تک کروایا جا سکتا تھا۔ میں نے اس حوالے سے ان کے سامنے قرآن کی آیت رکھ دی جس میں نجات کا پیمانہ کسی خاص گروہ سے وابستگی نہیں بلکہ توحید اور آخرت پر ایمان اور عمل صالح کو قرار دیا گیا تھا۔ پھر اسلام سے متعلق کچھ اور چیزیں بھی ان کے سامنے رکھ دی۔ اس طرح کی ابتدائی گفتگو میں صرف اسلام کا مختصر تعارف ہی کروایا جا سکتا ہے جو میں نے کروانے کی کوشش کی اور میری باتیں انہوں نے توجہ سے سنی۔ 2 گھنٹے بعد بارش ختم ہوئی تو وہ رخصت ہو گئیں، مگر اپنے پیچھے یہ سوال چھوڑ گئیں کہ آخر کب مسلمان اپنی دعوتی غفلت سے بیدار ہو کر توحید و آخرت پر مبنی لائی ہوئی خاتم النبیین کی دعوت انسانیت کے سامنے پیش کریں گے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ جب تک مسلمان یہ نہیں کریں گے اسی طرح غیر مسلموں سے پٹتے رہیں گے۔ ملائیشیا وہ جگہ ہے جو اسلام کی دعوتی قوت کا زندہ ثبوت ہے اور جہاں مسلمان تاجروں نے بغیر جنگ و فتح کے اس علاقے کو مفتوح کیا تھا۔ سرے بازار می رقصم۔ لنکاوی کا جزیرہ وہ جگہ ہے جہاں فطرت بلا مبالغہ پچھلے کئی کروڑ برسوں سے اپنے رنگ اور اپنے جلوے وقت کی رمجھم کے ساتھ برسا رہی ہے، اس بات سے بے پرواہ کہ اس کے حسن کی دید کے لیے کوئی دیدہ ور یہاں آتا بھی ہے یا نہیں۔ حسن فطرت کی یہ عجیب ادا ہے کہ وہ اپنے جلوے بکھیرنے کے لیے کبھی اس شاخ کی محفل کا انتظار نہیں کرتی۔ اسے اپنی بے حجابی کے لیے انسانی دید سے زیادہ سورج کی نگاہ روشن اور تاروں کی جگمگاتی نظر کا انتظار رہتا ہے۔ اسے رونق سے زیادہ ویرانی اور شہرت سے زیادہ گمنامی پسند ہے۔ حسن بے پرواہ کو اپنی بے حجابی کے لیے شہر سے ہوں بن جو پیارے تو شہر اچھے کہ بن۔ مجھے 4 سو پھیلے اس حسن کو دیکھ کر بارہا یہ احساس ہوا کہ یہ حسن تو خود کسی اور حسین کی زلفوں کا اسیر ہے۔ اس حسن ازل کی ایک نظر کے لیے کروڑوں سال سے یہ بے خودی کے عالم میں رقص کیے جا رہا ہے، مگر اس قاتل ادا نے ابھی تک پلٹ کر حسن فطرت کو نہیں دیکھا۔ وہ تو کسی اور کے رقص کا منتظر ہے، کسی صاحب شعور، صاحب اختیار، صاحب اقتدار کے رقص بندگی کا، جس کی آنکھوں سے نکلنے والا ایک قطرہ ناچیز اسے فطرت کی 1000 بارشوں سے زیادہ عزیز ہے، جس کی تسبیح اور تمجید کا ایک گیت
فطرت کے 1000 سروں سے زیادہ سریلا ہے، جس کی ابدیت کا ایک رنگ فطرت کے 1000 رنگوں سے زیادہ خوشنما ہے، جس کی اٹھی ہوئی خدا آشنا نظر ہر پہاڑ کی بلندی سے بلند تر ہے، اور جس کی جھکی ہوئی پیشانی زمین اور سمندر کی ہر وسعت سے زیادہ عریض ہے، اس لیے کہ وہ صاحب شعور ہو کر رقص بندگی کرتا اور صاحب جنوں ہو کر حدود آشنائی میں جیتا ہے۔ فطرت کا رقص بہت حسین ہے، مگر بندگی کا رقص حسین تر ہے، اس لیے کہ یہ ایک بادشاہ کا رقص ابدیت ہے۔ یہ رقص ایمان سے شروع ہوتا اور معرفت کی روشنی پا کر اپنے جوبن پر آتا ہے۔ یہ رقص جو دل کی محفل کو آباد کرتا ہے، سانسوں کی مالا میں یاد الہی کے موتی پیروتا، آنسوؤں کی لڑی بنتا اور آخرکار عبد کو معبود سے ہم کلام کر دیتا ہے۔ نمی دانم کے آخر چوم دمِ دیدار می رقصم، مگر نازم بَعیں ذوقے کے پیچھے یار می رقصم، بیا جانا تماشا کن کے در امبو ہجا بازاں، بصد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے دوست کے دیدار کے وقت رقص کیوں کرنے لگتا ہوں، مگر مجھے اس پر فخر ہے کہ میرا رقص صرف اپنے دوست کے سامنے ہی ہوتا ہے۔ میرے محبوب، آؤ اور یہ تماشا تو دیکھو کہ تمہارے جاں بازوں کے گروہ میں سے میں ہوں، جو اپنی رسوائی کا 1000 سامان کیے سارے بازار رقص کر رہا ہوں۔ لوٹ کر جانا ہے۔ بینکاک شہر اور اس ملک میں بہت سی جگہیں ہیں جو قابل دید ہیں، لیکن بینکاک آ کر طبیعت میں ایک نوع کا انقباض پیدا ہو گیا۔ میری طبیعت ہوٹل سے باہر نکلنے پر آمادہ نہ تھی، اس لیے میں زیادہ تر اہلیہ کا ساتھ دینے کے لیے باہر گیا۔ یہاں کے شاپنگ سینٹر دیکھے، بدھ مت کی رسومات دیکھیں، بنت حوا کو بکتا دیکھا۔ یہاں کے اس ماحول نے میرے شعور کی اس آنکھ پر شدید اثر ڈالا تھا جو دوران سفر بیدار ہو جاتی تھی۔ خدا کی دنیا بلا شبہ بہت حسین ہے، مگر اس دنیا کے اندر انسانوں نے اپنی جو دنیا تخلیق کی ہے، اس میں مادیت، حیوانیت، شرک اور خدا فراموشی نے مل کر وہ آلودگی پیدا کر دی ہے جس میں کسی خدا پرست کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ مگر بینکاک کیا، یہ تو اب عالمی کلچر بنتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں، یہ اس چیز کا اعلان ہے کہ خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے توحید اور انسانیت پر مبنی جو عالمی انقلاب برپا کیا تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے اب وہ وقت آ رہا ہے کہ دنیا کو ختم کر دیا جائے۔ اس زمین کا انتظام انسانوں کے ہاتھوں سے لے کر فرشتوں کو دے دیا جائے۔ یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ البتہ اس روز عدل کے آنے سے پہلے خدا اپنے عدل کے تقاضوں کے تحت انسانیت کو آخری دفعہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا، وہ قومی لڑائیوں میں لگ گئے، لیکن خدا ان کا محتاج نہیں۔ اس نے انفارمیشن ایج کا آغاز کر دیا، فاصلوں کو سمیٹ دیا، علم کی تجدید کر دی، دین خالص کو واضح کر دیا، اس کے ابلاغ کے ذرائع جنم دے دیے، اپنا کام کرنے والے پیدا کر دیے۔ آج فیصلہ کن ابلاغ کا کام شروع ہو گیا ہے۔ خدا کا تعارف عام ہو رہا ہے، اس سے ملاقات کی تنبیہ کی جا رہی ہے، اس کے رسول اور آخرت کی حجت پوری کی جا رہی ہے۔ جس روز یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچے گا، اسرافیل اللہ اکبر کہہ کر سور پھونکیں گے، زلزلہ قیامت برپا کر دیا جائے گا، سمندر ابل پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھیر دیے جائیں گے، سورج تاریک ہو جائے گا، پہاڑ کوٹ کوٹ کر برابر کر دیے جائیں گے، شہر برباد ہو جائیں گے، بستیاں ویران ہو جائیں گی، انسانیت پر موت طاری ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، پھر سور پھونکا جائے گا، زندگی شروع ہو جائے گی، زمین کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا،
جہنم کو دہکایا جائے گا، شعلوں کو بھڑکایا جائے گا، انسانوں کو جمع کیا جائے گا، حشر کا دربار سجا دیا جائے گا، میزان عدل نصب کیا جائے گا، حساب کتاب شروع ہوگا، فرد فرد کو بلایا جائے گا، لمحے لمحے کا حساب ہوگا، حکمرانوں کی پکڑ ہوگی، دولت مندوں کا حساب ہوگا، متکبروں کو گھسیٹ کر ذلیل کیا جائے گا، سرکشوں کو جہنم رسید کیا جائے گا، مفسدوں اور غافلوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا، عمل کرنے والوں کو عمل کا بدلہ دیا جائے گا، صبر کرنے والوں کو صبر کا بدلہ دیا جائے گا، خدا والوں کو خدا کا قرب دیا جائے گا، ابدی بادشاہی شروع ہو جائے گی، جنت کے محل آباد ہوں گے، حوروں کے خیمے شاداب ہوں گے، جنت کے بازاروں میں رونق ہوگی، فردوس کی بستی رنگ و نور کی بارش میں ڈوب جائے گی، اندھیرے ختم ہو جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی، خواب ختم ہو جائیں گے، تعبیر سامنے آ جائے گی، زندگی سامنے آ جائے گی، زندگی شروع ہو جائے گی، زندگی شروع ہو جائے گی۔ بینکاک میں میں 4 دن مردہ دلی کے عالم میں رہا، خواب دیکھتا رہا، اس لیے کہ خواب زندگی کی علامت ہیں۔ انہی خوابوں کے ساتھ بینکاک سے زندگی کی امید لیے واپس اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا، اس امید پر کہ کبھی اپنے حقیقی وطن کی طرف بھی زندگی کی امید پر لوٹ کر جانا ہوگا۔